اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان شوکت اویسی۔ ناظرین محترم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور، اس کے بعد صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور، پھر اماموں کے دور، پھر مجتہدین کے دور، ان سارے ادوار میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز سے ہمیں اہل اللہ کا ذکر ملتا ہے۔ گویا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، آپ کے صحابہ کے بعد، اگر تابعین اور تبع تابعین کے بعد اگر یہ دین جو پھیلا ہے، یا پورے برصغیر پاک و ہند میں کہہ لیں یا پوری دنیا میں جہاں جہاں تبلیغ دین ہوئی ہے، لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، تو اس میں جہاں بہت سارے اماموں کا ہاتھ ہے، بہت سارے مجتہدین کا ہاتھ ہے، وہاں ایک کثیر تعداد ہمیں ایسے اہل اللہ کی بھی ملتی ہے، ایسے اللہ کے ولیوں کی بھی ملتی ہے کہ جن کے در دولت سے نہ جانے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اور ان اہل اللہ کا، ان خرقہ پوشوں کا، ان گدڑی نشینوں کا کوئی اور مقصد اور مطالبہ کبھی نہیں رہا۔ ان اللہ کے ولیوں نے صرف اور صرف اللہ کی رضا کو اپنا مرکز و محور بنایا، اور پھر ان کے آستانے سے، ان کی خانقاہ سے جڑنے والے آنے والے لوگوں کو نہ صرف یہ کہ ان کو ان کا ظاہر بدلا، بلکہ ان کا باطن بھی بدلا۔ کسی کا ظاہر بدلنا تو میرا خیال ہے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن کسی کا باطن بدل دینا، باطن بدل دینا، اس کا اندر بدل دینا، یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ اور پھر کجا کہ کسی کا دین ہی آپ نے بدل دیا، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی عیسائی ہے، آپ کے در دولت پر آیا، آپ کے آستانے پر آیا، کسی اللہ کے ولی کے آستانے پر آیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پھر اس نے اپنے مذہب ہی بدل دیا، اس نے اپنے باپ داداؤں کا جو مذہب تھا، جو عقیدہ تھا، وہی بدل دیا۔ ان اہل اللہ کا یہ کام رہا اپنے اپنے ادوار میں۔ حضور خواجہ صاحب پہ غور کیجئے، 90 لاکھ سے زائد لوگ مسلمان ہوئے۔ آپ سوچئے ایک بندے کا دین بدلنا کتنا مشکل کام ہے، کجا کہ 90 لاکھ سے زائد لوگ داخل اسلام ہوئے۔ ان اہل اللہ کا، ان خرقہ پوشوں کا کام صرف یہی رہا کہ لوگوں کو اس راہ پہ ڈالا جائے کہ جو اللہ کی طرف جاتا ہے۔ اور پھر فی زمانہ اگر ہم حضور خواجہ صاحب، داتا صاحب اور دیگر اہل اللہ پاکستان میں آ جائیں تو حضور بابا صاحب ہیں، لاہور میں داتا صاحب ہیں، گرڑا شریف ہے، لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضور شاہ عبداللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ، بہت سارے حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ہیں۔ اسی طرح اگر ہم تھوڑا سا اور غور کریں تو سیالکوٹ میں ہی ایک ایسی ہستی گزری ہے کہ جنہوں نے لوگوں کو نہ صرف داخل اسلام کیا، اللہ کی طرف رجوع کیا، بلکہ انہیں صحیح معنوں میں وہ راستہ بتایا کہ جو اللہ کی طرف اور اس کے محبوب کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ایک بہت بڑی ہستی کہ جن کا نام نامی میرا خیال ہے کہ میں انتہائی ادب سے اکثر لیتا ہوں اور اب بھی لے رہا ہوں، حضور کلندر کبریا، پیر طریقت، آفتاب دورہ، آفتاب ولایت، حضور صوفی اللہ رکھا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ جو کلندر کبریا کے نام سے زیادہ جانے جاتے ہیں، اور میں خاص طور پر میری ان سے بڑی عقیدت بھی رہی ہے اور عقیدت ہے۔ یہ بھی ایک ہستی ہے جو سیالکوٹ میں ساہو چک، ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، اس میں آپ نے اپنا ڈیرا لگایا، اور پھر وہاں سے فیضان پروردگار اور فیضان اولیاء جو ہے وہاں سے بٹنا شروع ہوا، اور لوگوں نے بڑی کثرت سے آپ سے محبت کی، اور بڑا ایک ازدحام اور ہجوم جو ہے وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے۔ آج ہم نے خاص طور پہ جہاں اہل اللہ پر بات کرنی ہے، تصوف پر بات کرنی ہے، اللہ کے ولیوں پر بات کرنی ہے، وہیں ہمارا خاص آج گفتگو کا مرکز و محور جو ہے وہ آفتاب دورہ، حضور صوفی اللہ رکھا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بھی ہے، تو اس پر ہم نے انشاءاللہ کلام کرنا ہے اور آپ کی ذات کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ ان پر کلام کرنے کے لیے، آپ کی شخصیت کے حوالے سے بات کرنے کے لیے، اور تصوف پر بات کرنے کے لیے، اولیاء اللہ پر بات کرنے کے لیے میرے پاس آج جو دو شخصیات موجود ہیں، پہلی شخصیت کہ جو کسی تعارف اور حوالے کے محتاج نہیں، اور جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں صوفی اللہ رکھا شاہ صاحب کلندر کبریا رحمۃ اللہ علیہ کا، انہی کے سجادہ نشین، یعنی ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو عام سجادہ نہیں ہے۔ یعنی عام طور پر دیکھا جاتا ہے نا کہ باپ کا انتقال ہوا، بیٹا سجادہ بن گیا، حالانکہ کوئی ایبیلٹی نہیں ہے، اس میں قابلیت نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اس کی دستار بندی کر دی اور مسند پر بٹھا دیا۔ لیکن جو میرے ساتھ شخصیت تشریف فرما ہے، آپ حضور صوفی اللہ رکھا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے مسند نشین ہیں، سجادہ نشین ہیں۔
کئی کتب کے آپ مصنف ہیں، بے شمار کتابیں آپ نے لکھی، اور میرے پاس ایک کتاب یہاں موجود ہے مقالات عرفانیہ، یہ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، 50 سے زائد موضوعات پر اس میں گفتگو کی گئی ہے، بات کی گئی ہے۔ مقالات عرفانیہ بھی آپ ہی کا کمال ہے۔ بے شمار کتابوں کے مصنف ہیں، پروردہ آغوش ولایت ہیں، اور عظیم روحانی شخصیتیں حضرت علامہ پیر عرفان الہی قادری دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور خیریت سے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ دوسرے ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ممتاز و محترم عالم دین کے، جن سے آپ محبت کرتے ہیں اور بے شمار دفعہ بارہا آپ انہیں دیکھا کرتے ہیں، کوئی نور ٹی وی کی پہچان ہے، حضرت علامہ پیر وقاص علی خالد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ موضوع ایسا اتنا وسیع ہے کہ اگر میں یہ چاہوں کہ 2 منٹ میں انٹرو دے کے آپ لوگوں کا تعارف کروا دوں تو یہ ممکن نہیں تھا، تو میں نے تھوڑی سی طویل تمہید اسی لیے باندھی کہ تاکہ اچھا کیا، اور ہمیشہ آپ اچھا کرتے ہیں، یہ تاکہ یہ پتہ لگ جائے کہ ہم نے بات کیا کرنی ہے۔ الحمدللہ۔ حضور کیا فرماتے ہیں تصوف کے حوالے سے؟ بر صغیر پاک و ہند تو خاص طور پہ مرکز و محور رہا اس چیز کا کہ اولیاء کرام کی آمد رہی، اور جس طرح میں نے ذکر کیا خواجہ صاحب، داتا صاحب اور دیگر اہل اللہ، اور پھر اسی طرح جو تسلسل سے چلتے ہوئے ہم صوفی اللہ رکھا شاہ صاحب قلندر کبریا رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو خرقہ پوش تھے، یہ جو گدڑی نشین تھے، یہ کیا چاہتے تھے؟ لوگوں کو کیوں بلایا اپنی طرف؟ کس طرف لے کے جانا چاہتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت شکریہ محترم قبلہ شوکت علی اویسی صاحب۔ بات در حقیقت یہ ہے کہ صوفیہ کرام جو اہلیان تصوف ہیں، یہ تصوف کو آج کوئی یہ نئی ایجاد نہیں ہے جو پاکستان ہندوستان سے ہے۔ یہ تصوف وہی تصوف ہے کہ جس میں پہلا صوفی جناب سیدنا صدیق اکبر بن کے تشریف لاتے ہیں۔ تصوف وہی تصوف ہے کہ جو جناب سیدنا فاروق اعظم نے اختیار کیا تھا۔ تصوف وہی تصوف ہے کہ اسی تصوف کے سرخیل اور امام مولا علی شیر خدا نظر آتے ہیں، اور یہ تصوف وہی تصوف ہے کہ جس میں جناب بلال حبشی، صہیب رومی، ہمارے یاسر، یہ تمام صحابہ اس میں شامل ہیں، اور اس کے بعد ان کے بعد تابعین، تبع تابعین کا سلسلہ جاری، اور حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو تصوف کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ تصوف کے جو تا ہے یہ توبہ کا ہے، اور سواد صفائے قلب کا ہے، اور واو ولایہ کا ہے، محبوبیت کا ہے، اور فا فنا فی اللہ کا ہے، فاقہ کشی کا ہے، فریاد رس کا ہے۔ اس کو آپ جتنا بھی کھولتے جائیں، اور حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف کسی رسم کا نام نہیں ہے، بلکہ تصوف ایک پورا علم ہے، اور اس علم پر کاربند ہونے کا نام ہے۔ اور صاحبان تصوف ایک ہی وقت میں جو صوفی ہے وہ محب بھی ہوتا ہے، محبوب بھی ہوتا ہے۔ خالق فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ تو وہ بندہ اللہ کا محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے۔ انہی صاحبان تصوف میں ہمارے شیخ کامل، ہمارے شیخ طریقت تاجدار ساہو چک شریف حضرت خواجہ صوفی اللہ رکھا شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا آج عرس کا دوسرا دن شروع ہے، اور عرس پاک آپ کا عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آپ کے عقیدت مند مریدین متوسلین یہاں درگاہ شریف پر حاضر ہیں۔ تو آپ نے جب جلوہ گر ہوئے تو پہلی بات تصوف کی یہ ہے کہ آپ نے 42 سال 42 ایئرز اپنے شیخ طریقت کی خدمت کی۔ ہم 8 سال کسی مدرسے سے تعلیم لیتے ہیں تو ہم شیخ الحدیث بن جاتے ہیں، شیخ القرآن بن جاتے ہیں، فاضل بن جاتے ہیں، عالم بن جاتے ہیں۔ تو 42 سال کسی عام شخص کے پاس نہیں، حضرت امیر ملت حافظ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ گزارے۔ اور تصوف کا حال یہ ہے کہ آپ ان کی خلوت و جلوت، سفر و حضر میں ان کے ساتھ رہے، اور 12 سال کی عمر میں جب بیعت ہوئے تو بیعت ہوتے ہی شیخ نے ہاتھ نہیں چھوڑا۔ اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب شیخ کو معلوم تھا کہ یہ جو آنے والا ہے یہ برتن بھی لے کر آیا ہے اور برتن بھی صاف ہے، اب اس برتن میں دودھ ڈال دینا ہے، نور ڈال دینا ہے۔ تو وہ جب حاضر ہوتے ہیں تو پھر تصوف کی منازل 42 سال آپ طے کرتے ہیں اپنے شیخ کے ساتھ، اور 16 سال کی عمر مبارک میں آپ ایک خواب دیکھتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں کہ آسمان سے ستارے اور نور اترتا ہے، ستارے قریب آتے ہیں، نور اترتا ہے جو آپ کے جسم میں سرایت کر جاتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ آنے واحد میں نور آپ سے خارج ہوتا ہے اور 4 دانگے عالم میں پھیل جاتا ہے۔ صبح کے وقت
فجر سے قبل تہجد کا وضو جب کروایا تو حضرت امیر ملت سے عرض کیا کہ حضور میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم قطب زمان ہوگے، آفتاب ولایت ہوگے، اور 4 دانگ عالم میں تمہارے نام کے ڈنکے بجیں گے اور لوگوں کو تم راہ ہدایت دکھاؤ گے۔ تصوف کی سب سے بڑی بنیاد یہی ہے کہ لوگوں کو راہ ہدایت دکھانا، خود ہدایت یافتہ انعام یافتہ لوگوں میں شمار ہو کر پھر لوگوں کی ہدایت، لوگوں کو ہدایت دینا، ان کو بٹکے ہوئے لوگوں کو راہ خدا پر لانا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع ان کے سینوں میں روشن کرنا، اور والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق بن کر تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا کے مطابق اپنی راتوں کو گزار کر جو بھی پاس آ کر بیٹھے اس کو ان کا مصداق کر دینا، اور خلاق عالم نے جو انعام عطا فرمایا کہ جب صوفی اس مقام اور اس حال پر پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو انعام عطا فرماتا ہے وہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہے، لیکن اس کا یہ درجہ اور مقام کہاں سے ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور اس پر ثمر بارکی کی انتہا کیا ہے؟ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، واہ بشارتیں ہیں اس کے لیے، بشارتیں ہیں اس کے لیے کہ دنیا و آخرت میں ٹھیک ہے اے میرے بندے تو میرے لیے کام کرتا ہے تو میں نے دنیا و آخرت میں تمہارے لیے انعام رکھ دیا۔ صحیح۔ علامہ صاحب اصل میں نا آج ہمارا راہ فلاح پروگرام میں ہمارا بنیادی تو بات مقصد یہ کہ تصوف پر بات کی جائے نا، مجھے ذرا بتائیے گا کہ کرامت جو ہے اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ اول تو تھوڑا سا بتا دیں کرامت کیا ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آج کل ہمارے یہاں یہ سسٹم ہے کہ مرید جب جاتا ہے نا کسی پیر کے پاس تو اس کی صرف یہی مطمع نظر ہوتی ہے کہ حضور میرا کوئی بانڈ لگ جائے، پیسے بہت سارے آ جائیں، میرے گھر کے مسئلے مسائل یہ ساری باتیں، اور وہ اس حوالے سے کرامت دیکھنا چاہتا ہے اپنے پیر کی کہ میرا پیر کو کرامت دکھائے، وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے ایمان کی سلامتی کی دعا کریں۔ کیا فرماتے ہیں کرامت کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بہت اہم آپ کا آج کا عنوان ہے اور بڑا اہم آپ نے سوال کیا۔ کرامت ایک ہے معجزہ اور ایک ہے کرامت۔ جو معجزہ ہے وہ صدور ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام سے، اور جو کرامت ہے، کرامت کا صدور ہونا ہے یہ اولیاء صالحین سے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو صالحین ہیں، جن کا ذکر خالق کائنات نے قرآن پاک میں فرمایا۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، میرے مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام اترا، اور ہم نے عرض کی مولا تیرے انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ قرآن پاک میں خالق کائنات نے جواب دیا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ 4 گروہ ہیں، انبیاء علیہ السلام کا، صدیقین کا ہے، شہداء کا اور صالحین کا ہے، اور صالحین میں قیامت تک وہ لوگ جو شب زندہ دار ہوں گے، وہ لوگ جو آقا علیہ السلام کی محبت میں، اللہ کی بندگی میں، مخلوق خدا کی خدمت کرنے والے ہوں گے، اور جن کی جو شب ہے وہ اللہ کی محبت میں بیتنے والی ہوگی، جن کا جو دن ہے وہ خدمت خلق سے مزین ہوگا۔ وہ لوگ جو صالحین ہیں، اولیاء صالحین ہیں، ان کی ذات سے ایسے واقعات کا صدور ہونا کہ جس کو عقل تسلیم نہ کرے۔ جیسے فور ایگزامپل کسی ڈاکٹر نے اس مرض کے بارے میں کہہ دیا ہے یہ لا علاج ہے، اسے دنیا کی جو میڈیسن ہے اس میں اس کا علاج موجود نہیں ہے، مگر اللہ کا ولی نیک صالحین میں سے جو شخص ہوتا ہے وہ دعا کرے، وہ دم کیا ہوا پانی دے دے، وہ نقش دے دے جس کے پینے سے، جس کو استعمال کرنے سے وہ بیماری دور ہو جائے، اور عقل کہے کہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ اولیاء صالحین کی کرامات ہیں کہ جس کو عقل، جیسے معجزات انبیاء علیہ السلام کی انسانی عقل تسلیم نہیں کرتی تھی کہ سورج جو کہ واپس کیسے آ سکتا ہے، چاند 2 ٹکڑے کیسے ہو سکتا ہے، انگلیوں سے چشمہ پانی کا کیسے نکل سکتا ہے، مگر یہ اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو معجزات عطا فرمائے ہوتے۔ اسی طرح اولیاء صالحین، میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ کرامات جو ہے ہمیشہ سے کرامات کا ظہور ہوتا رہا ہے، مگر اولیاء صالحین کی زبان میں بات کی جائے تو کرامت سے بڑی بات ہے استقامت، اور الاستقامہ فوق الکرامہ یہ جملہ بولا جاتا ہے۔ استقامت کرامت سے بڑی ہے۔ لیکن یہاں تو یہ حال ہے نا کہ ہم تو پیر اسی کو مانتے ہیں جو کرامت دکھائے۔ میں نے وہ صوفیہ کا جملہ بولا کہ الاستقامہ فوق الکرامہ، کہ تم کرامت کے پیچھے پڑے ہو، جو استقامت کی راہ پر ہے وہ کرامت سے بہت آگے ہے۔ مگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں اگر جاب نہیں تو جاب مل جائے، وہ بہت بڑی بات ہے، اولاد نہیں تو اولاد مل جائے، یہ چیزیں آپ کو ملیں گی، یہ دور نہیں ہوں گی، مگر جو اللہ رب العزت کی محبت
محبت میں صالحیت میں زندگی بسر کر رہا ہے. اور سب سے مشکل کام ہی شوکت بھائی استقامت ہے. ہم جب بھی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں مستقل مزاجی ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہوتی. تو کمال. استقامت سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے اس راہ کو چن لیا, وہ فقر کی راہ, وہ اللہ کی محبت کی راہ, زندگی کے آپ نے شب و روز گزارے اسی محبت میں, آپ کے پاس پیسہ بھی ہے, حسن بھی ہے, جوانی بھی ہے. اچھا شرن دکھانا جائز ہے؟ کرامت جائز ہے, دکھا سکتے ہیں؟ ہاں بالکل ایسا نہیں ہے, شریعت میں اجازت ہے اس کی؟ بالکل ایسا ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہے آپ ایسا کام دنیا کے سامنے کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ مائل بھی ہوں اور وہ بات ہونی بھی ہو, تو دکھانے میں حرج نہیں ہے, منع کہیں بھی نہیں ہے. ہاں اگر صوفیاء کی بات کریں گے, شرن آپ نے پوچھا تو آپ دکھا سکتے ہیں. صوفیاء کی بات کریں گے وہ تو چھپانے والے, کیا بات, وہ تو کہتے ہیں کہ ہم سے کچھ ظاہر ہی نہ ہو. لیکن آپ نے یہ سوال پوچھا ہے جائز ہے یا ناجائز ہے, حق ہے یا نہ ہو, تو دکھا سکتے ہیں. شریعت میں جائز ہے. اچھا حضور قبلہ پیر صاحب کیا فرماتے ہیں کہ ابھی میں ایک ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا, ابھی آج ہی کی بات ہے, کہ وہ ایک کوئی عرب ہے, مطلب وہ شیخ ماشاءاللہ, وہ جناب وہ ان کے پاس بچوں کی لائن لگی ہوئی ہے, کوئی بچہ آتا ہے اس کے وہ قرآن پڑھ کے اور اس کے تالو پہ وہ انگوٹھا لگاتے ہیں, تو وہ جو نہیں بول سکتا بچہ وہ بولنے لگ جاتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ فیک ہے یا اصل ہے کیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کوئی اگر بصارت سے محروم ہے تو وہ قرآن پڑھ کے اس کے کان میں دم کر رہا ہے, تو وہ جناب اس کے آواز سما سے ہی ہو جاتی. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور صوفی قلندر اللہ رکھا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قلندر کبریا, آپ میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کی اکثر تصویروں میں آپ کپڑے نہیں پہنتے تھے, اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ سردیوں میں تو جناب کڑاکے کی سردی ہے لیکن آپ کے جسم پہ کپڑے نہیں تھے. مقصد یہ کہ پورے کپڑے تو مجھے نہیں پتا, آپ بہتر بتائیں گے. تو یہ جو کرامت ہے, جس طرح ابھی وقاص بھائی بھی کہہ رہے تھے, تو کوئی بھی اللہ کا ولی, کوئی بھی اللہ کا بندہ, کوئی بھی مسلمان اگر اس طرح کی اللہ سے رجوع کرتا ہے, ریاضت کرتا ہے, مجاہدہ کرتا ہے, تو کیا اس مقام پر پہنچ سکتا ہے جو صوفی اللہ رکھا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ؟ بات یہ ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں وہ کرامت جب دکھاتے ہیں تو وہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے دکھاتے ہیں, اپنے لیے نہیں. واہ. اور ہمارے شیخ کامل حضرت قلندر کبریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ جب اس علاقے میں جلوہ گر ہوئے تھے تو اس علاقے کا حال یہ تھا کہ 5-6 جو دیہات ہیں, ایک ہی مولوی صاحب عید کی نماز پڑھا کر سب کو تو چلے جاتے تھے, اور اس کے علاوہ کوئی حال نہیں تھا. حضرت قلندر کبریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ تمہیں دیکھ کر لوگ اللہ کی طرف راغب ہو جائیں, واہ, رجوع کریں, جو اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں آ جائے. آپ نے سب سے پہلے یہاں نماز تراویح کا اہتمام کروایا, اور پھر آپ کی کیفیت یہ تھی, اور کرامت بھی آپ جب دکھاتے ہیں تو بڑی, اب حالانکہ دیکھیں نا اللہ کا ولی جیسے چاہے کرامت دکھا سکتا ہے. آپ جب اس علاقے میں تشریف لائے تو پانی نہیں ملتا تھا, آپ نے وہاں آ کر کنواں کھدوایا, 27 فٹ پر اس کا پانی ملا. اب اس نے وہاں کھڑے ہو کر آپ نے دعا کی, اے اللہ یہاں بے اولاد, بیمار, کسی قسم کا مرض والا 7 جمعرات متواتر آ کر غسل کرے, 41 دن پانی پیے, اے میرے مالک اس کو شفا کاملہ عطا فرما, اور جب اس پانی کا معاوضہ لیا جائے شفا ختم ہو جائے. یہ آپ کا وہاں کرامت آپ کی اس لیے بنی کہ ضرورت تھی, پورے علاقے میں پانی نہیں تھا, تو پانی بھی وہاں ملا, اور آج بھی لوگوں کے لیے وہ شفا ہے. لوگ آتے ہیں, کثیر تعداد میں آتے ہیں, وہاں آ کر غسل کرتے ہیں. اور پھر دوسرا کرامت کا حال یہ تھا کہ لوگوں کو بتانے اور سمجھانے کے لیے ایک شخص آیا, تو آتے ہوئے راستے سے خربوزے کسی کے توڑ کر لے آیا, بغیر مالک کے بتائے, بغیر خریدے, وہ کھیت تھا وہاں سے. جب آیا نا تو آپ نے اس کو یہ نہیں کہا تم چوری کے لے کر آئے ہو, آپ کا ایک انداز تھا, یہ کرامت بھی تھی اور انداز بھی تھا. اور انداز کیا تھا, آپ نے فرمایا کہ بھائی بیٹا اللہ اور اللہ کے رسول کو حاضر اور ناظر جانا کرو, جانا کرو. واہ. اب وہ شخص حیران ہوا کہ اس کا کیا مطلب ہے, میں آیا ہوں, سلام کیا ہے, دست بوسی کی ہے, اب یہ کوئی بات بنتی نہیں. آپ نے پھر فرمایا بیٹا اللہ اور اللہ کے رسول کو حاضر اور ناظر جانا کرو. وہ پھر خاموش رہا. تیسری مرتبہ آپ نے پھر فرمایا. جب اس کو یہ سمجھ نہیں آئی تو آپ نے اشارہ فرمایا کہ اگر تم یہ بازار سے خرید کر لاتے تو فقیر نذرانہ قبول کرتا, اب تم اس طریقے سے لے کر آئے ہو, چوری کے لائے ہو, اور غوث اعظم کی بارگاہ میں چوری کا نذرانہ نہیں پیش ہوتا, کیونکہ آپ کا فرمان تھا نا کہ یہ سلسلہ قادریہ اور حضور غوث اعظم یہ ہمارا نظام چلا رہے ہیں. دوسری جو بات آپ نے کی کہ آپ لباس نہیں پہنتے تھے,
تو وہ آپ کی حیات مبارکہ کے آخری 3-4 سال ہیں جن میں آپ پر جذب کی کیفیت تھی. اچھا. اور اس میں جذب کی کیفیت دیکھیں نا، وہ ہستی کہ جو حضرت امیر ملت کے ساتھ 42 سال گزارے، اور پھر حضرت خواجہ محمد حفیظ اللہ شاہ صاحب قادری سہروردی چشتی نظامی فیض بھی حاصل کیا، اور پھر حضرت خواجہ خواجگان خواجہ فقیر صوفی محمد نقیب اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے بھی فیضان حاصل کیا، اور پھر بابا رحمت علی شاہ قادری قلندر رحمۃ اللہ تعالی سے فیضان حاصل کیا. یہ آخری 3-4 سال جذب کی کیفیت تھی. تو اس میں یہ تھا کہ آپ ایک چادر اوپر رکھتے تھے، سر سے لے کر پاؤں تک ایک چادر اڑائے رکھتے، اور آپ نماز بھی اپنے حجرے میں ہی ادا کرتے اور حجرے سے باہر نہیں نکلتے تھے. اور یہ کیفیت تھی. آپ اس سے قبل بھی کیفیت یہ تھی کہ مسجد سے حجرہ، حجرے سے مسجد، اس علاقے میں آپ نے پہلی مسجد تعمیر کروائی. تو یہ آپ کا جو کرامات دکھانے کا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے. اور بعض اوقات آپ کا اکثر معمول یہ رہتا کہ اگر کوئی کرامت سرزد ہوتی، کسی کو فائدہ ہوتا، اور اکثر لوگوں کو ہوتا ہے. ابھی ہمارے پاس ہزاروں لوگ آتے ہیں وہاں غسل کرنے کے لیے، بیمار آتے ہیں، بے اولاد آتے ہیں. آپ کا عام فیض ہے، لیکن آپ اس کو چھپانے کی جو ہے وہ ہدایت فرماتے، تنبیہ فرماتے، اس بات کو چھپاؤ. اور آپ فرماتے جو ہوا ہے میرے اللہ نے کیا ہے، جو کرے گا میرا اللہ کرے گا. میں نے یہ دیکھا ہے کہ علامہ صاحب آپ بھی اس میں فرمائیے گا کہ کوئی چیز ہے نا، بہت سارے مزارات ہیں، بہت ساری قبریں ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ خواجہ صاحب پہ رش ہے، داتا صاحب پہ دنیا جا رہی ہے، بابا صاحب پہ رش لگا پڑا ہے. آپ اسی طرح صوفی اللہ رکھا شاہ صاحب قبلہ کے میں مزار پر بھی گیا ہوں، تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک کثیر تعداد ہر وقت وہاں موجود ہے، ہر وقت، یعنی کہ سسٹم ایک چل رہا ہے، لنگر چل رہا ہے. اچھا مجھے ایک بات ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو شاید ہمیں بہت ساری کتابیں کھنگالنی پڑ جائیں، لیکن ویسے ایک عام سوچ، ایک عام بندے کی سوچ ہے کہ یار کوئی بات تو ہے نا، کوئی بات تو ہے نا کہ جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں کسی کو فائدہ تو ہوا ہوگا نا، کہ یا ویسے ہی لوگ جو ہے نا اپنا ٹائم ہے اتنا ان کے پاس کے پہنچ جاتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ آج کے دور کی بات کریں، آج سے پہلے کی بات کریں تو ہمارے پاس ایک ہی جملہ ہے، بھائی ہمارے پاس ٹائم نہیں، وقت نہیں. اور اس دور کے اندر جو ایک مادیت کا اتنا تیز رفتار زمانے کی رو میں بہتے جا رہے ہیں، کسی کے باپ کے پاس بیٹوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے. اس کے باوجود جب جن ہستیوں کا آپ نے ذکر کیا، ان کے آراس کے جب دن آتے ہیں تو پوری دنیا سے لوگوں کا ایک ہجوم، لوگوں کا ٹکٹ لے کے یہاں پہنچنا. نہ صرف پاکستان کی بات کریں، ساؤتھ افریقہ، یورپ، انگلینڈ کی بات کریں، وہاں سے عرب دنیا سے دنیا یہاں پر آتی ہے. کوئی کسی کے پاس تب ہی آتا ہے وسیع صاحب جب کسی کو فیض ملتا ہے. بنا فائدے کے تم سلام بھی دنیا میں نہیں کرتے. تو یہاں ان کی بات کیجئے، یہاں کچھ نہ کچھ تو حاصل کیا ہوتا ہے. اور یہ اللہ رب العزت کا فیضان، خالق کائنات کا یہ ایسا کمال، اللہ رب العزت کی محبت میں انہوں نے زندگی گزاری، اور اللہ ایسا انعام دیتا ہے جو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. ان لوگوں نے دنیا میں کوئی بھی تصوف کا، کوئی بھی صوفیزم کے پروموٹ کرنے کے چکر میں، نام لینے میں اور فقیر بننے کے لیے آگے تو آ سکتا ہے، مگر نام اسی کا زندہ ہوگا جو اصل فقیر ہے، اور چرچا اسی کا ہوگا جو حقیقت پر مبنی ہے، اور قبر کے نشان اسی کے زندہ رہیں گے، تعلیمات اسی کی زندہ رہیں گی جو اصل ہے. آج اصل کا روپ جو کہ دھار کے نقل بن کے آ کے آپ دنیا کے فائدے تو اٹھا سکتے ہیں، مگر قبریں ان کی روشن ہیں جنہوں نے کچھ کر کے دکھایا. قیامت تک چراغ کی مانند روشن ہے، بالکل، اور قیامت تک وہاں سے روشنی جو ہے نا کرن پھوٹتی رہے گی اور لوگ فیضیاب ہوتے رہیں گے. اچھا یہ اس بات کی طرف، یعنی اس کا مصداق نہیں ہے کہ جیسے اللہ فرماتا ہے نا کہ میرا ذکر اتنی کثرت سے کرو اور ایسے کرنے والے بن جاؤ کہ میں تمہارے ہاتھ بن جاؤں، میں تمہاری آنکھ بن جاؤں، میں تمہارے پیر بن جاؤں. بالکل اللہ رب العزت نے جب فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تو انسان 70 سال زندہ رہا، 80 سال زندہ رہا، 100 سال زندہ رہا. عرض کی مولا تیرا فرمان ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو جب تک بندہ ظاہری طور پہ تھا، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے، چاہے 100 سال بھی جی لے، لیکن اللہ کا فرمان ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. جب تک بندہ تھا
بندہ اس خالق کا ذکر کرتا رہا تو پھر ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں کہ اگر داتا صاحب کی بات کریں، خواجہ صاحب کی بات کریں، بابا صاحب کی بات کریں، بابا نقیب اللہ شاہ صاحب کی بات کریں، حضرت خواجہ اللہ رکھا شاہ کی بات کریں، لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کیوں ہمارے پاس تو دعوتیں ہونے کے باوجود نہیں آتے، یہاں رش کیوں ہے؟ یہ فیضان ہے اذکرکم کا کہ میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جب تک بندہ تھا بندے نے اللہ کا ذکر کیا، جب تک خدا ہے خدا بندے کا ذکر کرتا رہے گا، اور جو فانی کے ساتھ جڑے گا اس کو فنا مل جائے گی۔ دنیا میں آپ جس سے تعلق جوڑیں گے اسی کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ والوں نے اللہ سے تعلق جوڑا ہے، جو باقی ہے تو جو باقی کے ساتھ جڑ گیا اس کو بقا مل گئی، جو فانی کے ساتھ رہے گا اس کو فنا ملے گی۔ اور اللہ رب العزت نے حدیث قدسی میں میرے آقا علیہ السلام کا فرمان اور رب کائنات کا فرمان یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کی ذات کسی بندے سے محبت کرنے کا ارادہ کر لیتی ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتی ہے۔ تو جو آیا جاتا ہے نا ویسے صاحب، آپ لوگ کراچی سے آئے، صادق آباد سے، رحیم جار خان سے، بلوچستان سے دنیا آ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی ہے۔ جب اللہ دلوں میں ولیوں کی محبت ڈالتا ہے تو لوگ اپنے سارے کام چھوڑ کے وہاں پہ حاضری کے لیے آتے ہیں۔ کیا بات! اچھا حضور، یہ مستجاب الدعوات جو میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ہاتھ بن جاتا ہوں، میں پیر بن جاتا ہوں، ان چیزوں سے اللہ مبرہ ہے، لیکن یہ بندے کو سمجھانے کے لیے کہ ہاتھ بننے سے مراد یہ کہ جدھر اس کا ہاتھ اٹھتا ہے پھر اس کا ہاتھ نہیں اٹھتا، اللہ کا۔ اللہ فرماتا ہے پھر تیرا ہاتھ نہیں اٹھتا، وہ میرا ہاتھ اٹھتا ہے۔ زبان کے حوالے سے وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، جو اس کی زبان سے نکلتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے مقبول ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں تیری زبان بن جاتا ہوں۔ اسی طرح اس کے قدم بھی، مطلب زندگی کے سارے معمولات انسان یہ ڈھل جاتا ہے اس آئینے میں کہ جو پروردگار کا مطلوب و مقصود ہے، اور جب مطلوب و مقصود اللہ کو نظر آتا ہے پھر کرم کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو اہل اللہ کا جو طریقہ رہا ہے، یعنی کثرت ذکر اور لوگوں کو اس کی تعلیم دینا، اسی طرح بلانا، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آج کل آپ کے یہاں بھی میں نے دیکھا ہے، معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا، اب وہ کون لوگ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ ڈول ٹپڑ بہت بجایا جاتا ہے، میلے ٹیلے کا سما سا بنایا جاتا ہے، لوگ وہاں پہ آ جاتے ہیں، جھولے جھول رہے ہیں، تو یہ اس کا کوئی تعلق ہے ان چیزوں سے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ صاحب عرس سے تو ان چیزوں کا تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی تصوف سے ہے۔ یہ لوگ اپنے روزگار کے لیے کرتے ہیں، لوگ اپنے روزگار کے لیے دکانیں لگا لینا، لوگ آتے ہیں اور لوگ جو ہیں ان کے ساتھ بچے ہوتے ہیں تو وہ ان کا روزگار چلتا ہے، وہ اپنی روٹی کے لیے کرتے ہیں، حالانکہ صاحب عرس صاحب مزار کے ساتھ تو ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں نا تعلق نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں تعلق نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے تعلق نہیں ہے، لیکن جو ایک اور طبقہ ہے جو اس کو تنقیدی نظر سے دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ تم کیا مزاروں پہ تم لوگ میلے ٹھیلے لگا لیتے ہو، جھولے لگا لیتے ہو، ڈھول بجاتے ہو، وہاں پہ ناچ گانا ہو رہا ہوتا ہے، اس طرح کے جملے ادا کیے جاتے ہیں۔ تو حقیقت تو یہی ہے کہ صاحب مزار سے اہل اللہ کا تو دور دور تک واسطہ نہیں ہے۔ وہ اہل اللہ کے جنہوں نے ساری زندگی تارک دنیا رہے، دنیا سے بچے، یہ لہو لاب سے بچے، یہ ناچ گانے سے بچے، وہ کیسے چاہیں گے کہ ان کے مزار پہ آ کے کوئی ڈھول بجائے یا گانے بجے، اس طرح کے میلے ٹھیلے ہوں؟ اور دین کے تقوی کا عالم تو یہ ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ انعام بھی تب بھی فرماتا ہے نا، اس کے لیے سب سے پہلا جو جز اللہ نے قرار دیا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ ہمارے حضور قبلہ عالم حضرت قلندر کبریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بارگاہ میں آپ کے ایک مرید تھے، وہ جج تھے سیشن کورٹ کے، قاضی مسعود صاحب، اور ان کے ساتھ ایک آیا کرتے تھے، وہ بھی آپ کے مرید تھے، وہ کالج میں پرنسپل تھے، پروفیسر مقصود احمد صاحب، اور یہ میجر محمد عارف ملک صاحب آپ کے مرید ہیں، ان کے ساتھ یہ سب آیا کرتے تھے۔ تو اس زمانے کی بات ہے، یہ 1975 کے راؤنڈ باؤنڈ، کہ انہوں نے 20,000 روپیہ آپ کو نذرانہ پیش کیا اور عرض کیا کہ حضور یہ میں نے ڈاکخانے میں پیسے رکھے تھے تو وہاں سے منافع ملا ہے۔ آج دیکھیں نا، ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم نہیں پوچھتے تم کہاں سے لائے ہو، کیسا ہے، قبول کر لیتے ہیں سب لوگ۔ تو اس نے کہا یہ منافع کیا ہے ملا مجھے، تو آپ نے فرمایا میاں یہ فقیر کی بارگاہ ہے، یہاں سود کا پیسہ نہیں چلتا۔ حالانکہ اس نے کہا میرا منافع ملا ہے، اس نے کہا حضور آپ نہ لیں تو اپنے غلاموں کو خدام کو دے دیں، تو آپ نے فرمایا کہ سور خود نہ کھاؤں اور خادموں کو کھلا دوں، غلاموں کو کھلا دوں۔ یہ آپ کے تقوی کا عالم تھا۔ اور پھر آپ نے ساری زندگی، اس بات کی آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی اور آپ بڑی اس کو توجہ سے سنیں، ناظرین بھی دیکھیں سنیں، کہ آپ نے ساری زندگی نذرانے کے پیسے سے کھانا نہیں کھایا،
جو نذرانہ لوگ پیش کرتے ہیں اس سے کھانا آپ خود نہیں کھایا، جو نذرانہ پیش کرتا اسے آپ پوچھتے یہ کس لیے دے رہے ہو؟ اگر تو کوئی کہتا کہ یہ غوث اعظم کے لنگر شریف کے لیے ہے اور 11ویں شریف کے لیے ہے، تو دسترخوان تو آپ نے جو لگا دیا تھا 1970 میں آ کر، لنگر شریف 24 گھنٹے لوگ کھائیں، تو اس پہ صرف ہوتا۔ اپنا کھانا، اپنے تقوی کا عالم یہ تھا کہ آپ وہ کھانا کھاتے جو آپ کی اراضی زمین سے غلہ آتا تھا، اللہ نذرانے کے پیسے سے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ واہ، تو یہ صاحبان تقوی کا کام ہے، یہ صاحبان حال کا کام ہے، اور یہ تقوی کی وجہ تھی، یہ صاحب حال ہونے کی وجہ تھی کہ آپ کے شیخ حضرت خواجہ نقیب اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو کام ہم ہزاروں میل دور جا کر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صوفی اللہ رکھا شاہ صاحب کو یہ طاقت بخشی ہے۔ جو بھی حدیث پاک پروفیسر صاحب نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں آنکھیں بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، تو خواجہ نقیب اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کام ہم ہزاروں میل دور جا کر کرتے ہیں، صوفی اللہ رکھا شاہ صاحب ساہو جگ میں بیٹھ کر دیتے ہیں۔ کیا بات ہے! تو یہ وہ تقوی کا عالم تھا، یہ ان کی روحانیت ان تھی۔ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہی معاملہ ہے سارا۔ نبیرہ امیر ملت حافظ پیر سید اختر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ کے ساتھ حضرت قلندر کبریا کے پہلے مرید صوفی فقیر محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ گاڑی میں سفر کر رہے تھے، تو ایک شخص بیٹھا ہے، بڑا درویش آدمی تھا، تو صوفی فقیر محمد صاحب عرض کرتے ہیں کہ قبلہ پیر صاحب دیکھیں کیسا فقیر بیٹھا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ تو حضرت پیر سید اختر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی فقیر تو وہ ہے جو ساہو چک میں بیٹھا ہے، کہ جس کا ہم نے اول تا آخر دیکھا ہے، ظاہر و باطن دیکھا ہے، جوانی دیکھی ہے، لڑکپن دیکھا ہے، بچپن دیکھا ہے، اور اب بڑھاپے کی عمر میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کے تقوی کا عالم یہ ہے کہ ساری زندگی حرام کو قریب نہیں آنے دیا، بلکہ مکروہات کو بھی قریب نہیں آنے دیا، اور اپنی زندگی جو ہے فرض، سنت اور مستحبات کے مطابق گزاری ہے۔ یہی اولیاء اللہ کا خاصہ ہے۔ اگر ہم صاحب مزار کی تعلیمات پر چلیں اور صاحب مزار کے عقیدے پر چلیں، تو آپ کی تعلیم تو یہ ہے کہ بھئی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اکثر فرمایا کرتے تھے کہ تجلیات مرشد آپ کی سیرت پر کتاب ہے، 520 صفحات پر مشتمل ہے، آکر نے وہ بھی تحریر کی ہے، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کے ملفوظات موجود ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر گنہگار کی سزا کے بعد معافی ہو جائے گی، لیکن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روح بنا کر اس مخلوق کے ساتھ دھوکہ دہی کرتا ہے، جو بات پہلے علامہ صاحب بھی بیان فرما رہے تھے، آپ نے بھی کہا کہ آج کے زمانے میں ایسا ہوتا ہے۔ بھئی اگر آج کے زمانے میں ہوتا ہے، مساجد کے اندر بم دھماکے بھی ہوتے ہیں، تو کیا ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیں؟ جب تک 5000 کا نوٹ نہیں آیا تھا تو کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ 5000 کا نوٹ جل ہی آیا ہے۔ مشرف دور کے بعد شروع ہوا نا، تو جال سازی تب ہوتی ہے جب اصل موجود ہو، اصل کے بعد نقل ہوتی ہے۔ تو اصل صوفیاء کا روپ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ، فیض عالم حضور سیدی داتا گنج بخش، خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ غریب نواز، اور یہ تمام جو اولیاء اللہ صوفیاء ہیں، ہمارے حضرت قبلہ عالم حضرت قلندر کبریا، ان کی اتباع کرتے ہوئے عشق رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی زندگی گزارتے ہوئے اللہ کی مخلوق کو راستہ دکھانے میں مشغول رہے، اور آپ کے دربار گہر بار سے آج بھی وہی راستہ مل رہا ہے اور ملتا رہے گا۔ صحیح، بالکل بجائے ارشاد فرمایا آپ نے۔ علامہ صاحب جو بھی ہم ذکر کر رہے ہیں تقوی کا، اور پھر خاص طور پہ صوفی اللہ رکھا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لوگوں کا لایا ہوا نہیں کھا رہے، اپنی زرعی زمین کا کھا رہے، تو فی زمانہ یہ تقوی کی منزلیں ہمیں بہت کم نظر آتی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ پیر صاحب پہنچے، پیر صاحب نے پہلے ہی فرمائش کر دینی ہے دیسی مرغی ہونی چاہیے، اب وہ کہاں سے آ رہی ہے، کیسے آ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، اس کی طرف کوئی، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پھر جو معاملات ہیں اس پہ دعاؤں میں اثر نہیں ہے، پھر معاملات میں اثر نہیں ہے، اور پھر کوئی وہ رنگ نظر نہیں آتا۔ تو ان لوگوں کا اگر ڈنکا بج رہا ہے، صوفی اللہ رکھا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ آج پوری دنیا میں ایک نام بھی ہے ان کا، لوگ جاتے ہیں جوک در جوک وہاں پہ عرس میں شریک ہیں، عام حالات میں، اس کی بنیادی وجہ یہ تقوی ہی ہے۔ اور اس تقوی کے لیے میرے آقا و مولا کی حدیث پاک کہ 2 چیزوں کی اجازت دے دو جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں، کیا فرماتے ہیں کہ یہ کیسے اختیار کیا جائے؟ دیکھیں یہ بنیادی چیز ہے، اور اللہ رب العزت نے جہاں اولیاء و صالحین کی شان بیان کی، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس میں اور لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا والآخرہ کے بیچ میں درمیان میں ہے
الذین آمنوا وکانوا یتقون، تقوی درمیان میں لے کر آئے کہ ولی وہ بنتا ہے جو صاحبان تقوی ہیں، اور جب جو صاحبان تقوی ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بشارت ہے اور آگے بھی بشارت ہے۔ اور تقوی ایسی بنیادی چیز ہے کہ جو ایک مومن کی شان ہے۔ آج اب مرغی کی بات کریں آپ اور کھانوں کی بات کر لیں، یقین جانیں کہ ایسے لوگوں کو دیکھ کے ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ انہوں نے کون سا تصوف پڑھا ہے، کہ کس پر عمل کر رہے ہیں۔ اولیاء صالحین کی زندگیاں تو ایک فقر میں گزری ہیں، وہ تو ایسے من کے فقیر تھے، طمع لالچ حرص سے پاک ہیں۔ یہاں پہ پیسے جو ہے نا مختص کیے جا رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کتنے پیسے لیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، کھانے کا پورا مینیو دیا جا رہا ہے۔ یہ طریقہ اولیاء صالحین کا نہیں ہے۔ وہ تو جہاں جاتے ان کو جو میٹھا ملتا، نمکین ملتا وہ کھا لیتے۔ وہ انہوں نے تو محبت عام کی ہے، کئی دن تک کھایا نہیں، بالکل ایسے ہی وہ ان کی تو زندگی ایسی ہیں کہ جو میرے آقا کی سیرت طیبہ جو کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے ان کے نقشے پا پر ہے۔ وہ اتباع، جس کو اتباع رسول کا فیض نہیں ملا، جو اطاعت رسول کے رنگ میں نہیں ڈھلا، وہ اور تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ویسی صاحب میں راہ فلاح آپ کس پروگرام میں یہ بات کرنا چاہوں گا، وہ اور تو ہو سکتا ہے، شیخ طریقت نہیں ہو سکتا۔ شیخ طریقت وہ ہے جو میرے آقا علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کے نور سے جس کا دل روشن ہے، جس کی آنکھیں روشن ہے۔ اس لیے ان ہستیوں نے نہ کبھی ان کی طبیعتوں میں نزاکت ہے، نہ کبھی کوئی نخرہ ہے۔ یہ فقیر ہیں، یہ محلات میں بھی جائیں تو ان کی شان ہے، یہ کٹیا میں بیٹھ جائیں ان کی شان ہے۔ ان کے لیے نہ لباس کی اہمیت ہے، نہ مکان کی اہمیت ہے۔ یہ جنگلوں میں چلے جائیں تو وہاں پہ مخلوق پہنچ جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو وہ شاہی دی ہے۔ دنیا کے سلاطین، دنیا کے نواب، ہمایوں، بادشاہ چلے گئے، ان کی قبروں کے نشان مٹ گئے۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے، اللہ کی ذات اس کو ایسا انعام دیتی ہے جو قیامت تک بھی رہے گا اور اس کے بعد بھی رہے گا۔ اور پھر ان کی ہستیاں، آپ نے تقویٰ کی بات کی، میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا، میرے آقا علیہ السلام کا فرمان من ذاکرکم اللہ رؤیتہ، کہ ان کے چہرے کو دیکھیں تو اللہ یاد آتا ہے، وزاد فی علمکم منطقہ، ان کی مجلس میں بیٹھے تو آپ کو علم نصیب ہوتا ہے۔ اور اگلی بات جو سب سے اہم ہے، ہر بات اہم ہے جو تقویٰ سے ریلیٹڈ ہے، وذاکرکم بالآخرۃ عملہ، ان کے عمل کو دیکھیں تو آخرت یاد آئے۔ کیا حسین، وذاکرکم بالآخرۃ عملہ، ان کے عمل کو دیکھ کے آخرت یاد آتی ہے۔ تو جس شیخ کے عمل کو دیکھ کے آپ کو آخرت یاد آئے، یہ اصول بنا لے۔ یہ اصول میرے آقا تاجدار کائنات کا فرمان ہے، جس کے عمل کو دیکھ کے آخرت یاد آئے، سمجھے کہ یہی شیخ کامل۔ کیا بات ہے۔ ناظرین محترم، منات الاسلام انٹرنیشنل کے چیئرمین علامہ پیر عرفان الہی قادری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، پیر وقاص علی خالد صاحب موجود ہیں۔ گفتگو ہماری ہو رہی ہے تصوف پر، اور اسی کے تناظر میں، پس منظر میں ہم تھوڑی سی بات کر رہے ہیں صوفی اللہ رکھا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حوالے سے۔ اور اس کلندر کبریا کی بارگاہ کا ایک اور میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ عرفان الہی صاحب پہ یہ دو نگینے ہیں، وقاص بھائی، دو نگینے ہیں۔ ایک یعنی علم و عمل کے حوالے سے، یعنی ترویج و تدوین اور تعلیم کے حوالے سے ان کو چنا گیا، علامہ عرفان الہی صاحب کو، اور دوسری طرف احسان الہی صاحب، پیر احسان الہی صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ، کہ میں نے ان کو بھی دیکھا ہے کہ بس کھانا کھلاتے رہیں گے، بیٹھے رہیں گے صبح سے شام تک، شام سے صبح ہو جائے گی، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، مقصد ان کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یار کون کیا لایا کہ کیا نہیں لایا۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے نا، بس ان کا کام ہے کھانا کھلانا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کرم نوازی ہے۔ کیا کہیں گے علامہ صاحب اس حوالے سے کہ صوفی احسان الہی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں، اور وہ بھی جناب میں نے یہ دیکھا ہے کہ بڑی خدمت ہے ان کی، اور عرس کے تینوں دنوں میں جناب وہ بیٹھے ہی رہتے ہیں مستقل۔ یہ تو عرس کے میں پوچھتا ہوں حضرت آپ کے سونے کا بھی کوئی ٹائم ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت کلندر کبریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اتنے بلند پایا ہستی گزرے ہیں، آپ فرمایا کرتے تھے کہ طمع نہ کرو، منع نہ کرو اور جمع نہ کرو۔ اور آپ نے طمع نہ کرو، منع نہ کرو، منع نہ کرو اور جمع نہ کرو۔ سب سے پہلے جو آیا اس سے خواہش نہ رکھو، اگر پیش کرتا ہے تو اس کو منع نہ کرو، اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اور اس کو پھر اپنی ذات پہ صرف نہ کرو، جمع نہ کرو، وہ اللہ کی مخلوق میں وقف کر دو، صرف کر دو۔ آپ نے اپنا کوئی جانشین قائم نہیں کیا، اور آپ نے کسی کو خلافت نہیں عطا فرمائی، اور آپ نے صرف میرے والد گرامی جن کا آپ ذکر فرما رہے ہیں، حضرت خواجہ صوفی احسان الہی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین دربار عالیہ ساہو چک شریف، آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھنا ہے وہ صوفی احسان الہی کو دیکھے۔ اور آپ نے جب ان کو بیعت کیا
تو اس کے بعد حال یہ ہوا کہ آپ نے بیعت کرنا ترک کر دیا اپنی موجودگی میں بھی. اچھا. تمام لوگ اپنے جانشین کے ہاتھ پر بیعت کروائے اور 1973 میں فرمایا کہ یہی میرے جانشین ہوں گے, یہی سجادہ نشین ہے. تو یہ اس کی کیا وجہ تھی کہ ان کے دل میں جو تڑپ تھی اللہ اور اللہ کے رسول کی, اور اس کے بعد جو انہوں نے یہ حکم لگا دیا, اور پھر آپ نے سجادہ نشین ہو کر ساری زندگی کسی کو یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرا مرید ہے, اور کسی کو نہیں فرمایا میں سجادہ نشین ہوں. آپ نے یہی فرمایا یہ ہمارے دوست ہیں, اور آپ نے یہی فرمایا کہ میں تو بھئی آپ کا خادم ہوں, میں تو آپ کی خدمت کر رہا ہوں. اور ہم نے آپ کے ظاہر و باطن میں کبھی تصنع ریا بناوٹ نہیں دیکھی, بلکہ حال یہ ہے کہ ایک دفعہ کی بات ہے, 2 شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے, کئی سال پہلے کی بات ہے. تو ایک نے آپ کو 1000 روپے کا نذرانہ پیش کیا اور ایک نے 2 روپے کا. یہ بات ہے 1992 کے راؤنڈ باؤنڈ کی. اس وقت روپیہ 2 روپیہ بھی پیش کیا جاتا تھا. تو اس کے دل میں خیال گزرا کہ یہاں تو ہزاروں دینے والے ہیں, میری کیا بکت ہوگی. تو اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ, مومن کی فراست سے بچو, اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو اب کیا ہوا, آپ نے وہ دونوں اسی طرح ہاتھ میں پکڑ لیے اور فرمایا کہ یہ 2000 سے افضل ہیں اور 1002 سے افضل نہیں ہے, کیونکہ مجھے تو صرف آپ کی محبتوں کی ضرورت ہے, اس مال کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے ناظرین آج بھی خانقاہی نظام جو ہے اور سجادگان کو اللہ کی مخلوق کا خادم ہی بننا چاہیے. اور آپ فرمایا کرتے ہیں اکثر, حضور قبلہ سلطان العاشقین خواجہ صوفی حسان علیہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ بھئی خلیفہ کے بھی خیر سے شروع ہوتا ہے اور خادم بھی خیر سے شروع ہوتا ہے, تو دونوں کا مقصد خدمت ہی ہے. اور شیخ سعدی کیا فرماتے ہیں, طریقت بجود خدمت خلق نیست بتسبیح و سجادہ و دلک نیست, کہ طریقت خدمت کا ہی نام ہے, خدمت کے علاوہ نہیں ہے, اور خدمت کرتے رہو, یہی طریقت ہے, اسی میں فلاح ہے, اسی میں بقا ہے, اور یہی تصوف محمدی ہے. اور آج بھی الحمدللہ تعالی 34 سال گزر جانے کے بعد, 34 ایئرز گزر جانے کے بعد یہ آپ کا 34واں عرس ہے, حال وہی ہے کہ دلوں پر نقش ہو جاتی ہے عظمت میرے خواجہ کی, تاثر کا مرقع ہے حکایت میرے خواجہ کی, محبت سے عبارت ہے ولایت میرے خواجہ کی, دلوں پر دیکھ لو قائم حکومت میرے خواجہ. بہت شکریہ جناب, آپ نے بہت اچھا میسج بھی دے دیا. میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ ہم پہ کرم ضرور ہوگا. اپنے میزبان شوکت اویسی کو اجازت دیجیے, یار زندہ صحبت باقی, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.